بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہولناک دن بھی اللہ رب العالمین 7 انسان ایسے ہوں گے جن کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے منصف حاکم، ایسا حاکم، ایسا بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ علماء حضرات نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ حدیث شریف کے اندر یہ جو الامام العادل کے الفاظ آتے ہیں، اس سے ہر وہ انسان مراد ہے جس کے ماتحت کوئی نہ کوئی آدمی کام کر رہا ہے۔ مثلا اگر کسی کارخانے کا کوئی مالک ہے، مینیجر ہے، تو اس کارخانے کے جو افراد ہیں وہ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ اگر ان افراد کو اس بندے نے اللہ کی مرضی کے مطابق کام دیا ہوا ہوگا، اس میں نماز کا وقت بھی ہو، اس میں ان کے کھانے کا وقت بھی ہو، جو انسان کی ضروریات ہیں وہ ساری ہو، تو پھر تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے گا کہ میں نے مزدوری دینی ہے، کام لینا ہے، نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے اور نماز کے لیے وقت نہیں ہوگا، تو یہ بندہ بھی الامام العادل کے مخالف آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ادارے کا کوئی سرپرست ہے، کوئی تعلیمی ادارہ ہے، کوئی یتیم خانہ ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے، اگر وہ بندہ ان کی دیگر ضروریات تو پوری کرتا ہے لیکن شرعی نقطہ نظر سے وہ ان کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ بھی الامام العادل کی مخالف سمت میں آ جائے گا۔ ایسے ہی گھر کا سرپرست ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو وقت پر کھانا میسر کر دیا ہے، مکان بنا دیا ہے، شادیاں کروا دی ہیں، اپنے اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، تعلیم دلوا دی ہے، نماز نہیں سکھائی، نماز کا پابند نہیں بنایا، تو یاد رکھو حدیث شریف ہے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، صرف بادشاہ وقت ہی نگہبان نہیں ہے، باپ بھی اپنے بچوں کا نگران ہے، اس سے بھی اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر ایک باپ نے اپنا باپ ہونے کا حق ادا کیا، علماء حضرات نے لکھا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔